وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، اور یہ تورات اور انجیل کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے حاشیے میں یہ بات پڑھی کہ 22 باتیں ایسی تھیں جو بنی اسرائیل کے عابدین اور زاہدین اپنی مجلسوں میں لوگوں کے سامنے ان باتوں کا وعظ فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے عابدین اور زاہدین اپنی مجلسوں کے اندر ان باتوں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ میں اگر ان 22 باتوں کا ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان باتوں میں 22 باتوں میں ایک چیز جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا تھا، فرمایا صدق سے زیادہ نصیحت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کہ سچائی انسان کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ صدق جو ہے یہ تمام امتوں کے اندر ہی صرف نہیں بلکہ حیوانوں کے اندر اور چرند پرند کے اندر بھی سچائی مسلم حقیقت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ کے اندر دانہ اٹھائے ہوئے لے جا رہی تھی، تو فرماتے میں نے وہ چونٹی سے دانہ کھینچ لیا، اٹھا کے رکھ لیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ چونٹی گھومتی رہی، پھر اس دانے پر پہنچ گئی۔ میں نے پھر وہ دانہ اٹھایا، دوسری جگہ پہ رکھ دیا، وہ چونٹی پھر گھومتی رہی، وہاں پہ پھر اس دانے پر پہنچ گئی۔ اب میں نے دانہ 2-3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد وہ دانہ میں نے اٹھا لیا۔ اب اس نے بڑا تلاش کیا، اسے وہ دانہ ملا نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ چیونٹیوں کے اندر سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے بہت تلاش کیا تو میں نے وہ دانہ وہیں پہ رکھ دیا۔ جب وہ رکھا تو اب وہ اس کے پاس آئی، پھر میں نے اس سے کھینچ لیا، تو اب وہ دوسری چونٹی وہ سمجھی کہ شاید یہ دانہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو وہ دوسری چونٹیوں کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ تو بہت ساری چونٹیوں کو بلا کر لے آئی، اور جہاں پر وہ دانہ تھا وہاں پر آ کر وہ ساری چونٹیاں گھومنے لگیں۔ تو اب وہاں پر جو دانہ رکھا ہوا تھا وہ تو میں نے اٹھا لیا، چونٹیاں دیکھتی رہیں تو دیکھا کہ دانہ نہیں ہے، وہ واپس چلی گئی۔ میں نے پھر دانہ رکھ دیا۔ جب دانہ رکھا تو وہ چونٹی جو پہلے سے وہ تلاش کر رہی تھی، جب اس کو وہ دانہ دوبارہ ملا تو وہ دوبارہ بھاگی دوسری چونٹیوں کو بلانے کے لیے، پھر بلا کے لائی۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب بلا کے لائی، میں نے دانہ اٹھایا تو وہ جتنیاں چونٹیاں آئی تھیں سب نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر کے رکھ دیا، کہ یہ بتانا چاہتی تھیں کہ گویا اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور جو چیز جھوٹ بولے ان حیوانات کے اندر بھی ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تو انسان رہے، ان حیوانوں کے اندر بھی، چیونٹیوں کے اندر بھی جھوٹ کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات آپ لوگوں کو عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت میں کفر اور شرک کے اندھیروں کے باوجود بھی یہ لوگ جھوٹ کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، یہ لوگ جھوٹ کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی اور ادھر ادھر کے بادشاہوں کو خط لکھے اپنی نبوت کے بارے میں، تو جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر کے دربار کے اندر پہنچا تو اس نے یہ معلوم کروایا کہ دیکھو عرب کی دھرتی سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں، اگر آئے ہوئے ہیں تو ان کو ہمارے پاس پکڑ کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم تجارت کی غرض سے ان کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں پکڑوا لیا۔ جب ہمیں دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں رشتہ داری کے اعتبار سے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کون زیادہ قریب ہے؟ تو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں میں آگے ہوا اور میں نے کہا کہ رشتہ داری کے اعتبار سے میں اس نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ قافلے کے اندر جتنے لوگ شریک تھے ان کو پیچھے بٹھا دیا، مجھے آگے بٹھا دیا، اور یہ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جھوٹ بولے گا تو اس کے پچھلے ساتھی جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے،
پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، زنا سے روکتا ہے، شراب سے روکتا ہے، فلاں چیز سے منع کرتا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے تم میں کیسا ہے؟ تو میں نے کہا وہ حسب نسب کے اعتبار سے ہم میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے بتاؤ تمہاری اور اس کی آپس میں کبھی جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں ہماری جنگ بھی ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے، کبھی اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں ہمارا ان کے درمیان ابھی معاہدہ صلح حدیبیہ چل رہا تھا، کہ ہمارا ان کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ کا۔ فرمایا کبھی تم نے اس وعدے کو توڑتے ہوئے بھی ان کو دیکھا؟ فرمایا خدا کی قسم آج تک نہ ہم نے ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے نہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک کافر، کس کے بارے میں؟ میرے نبی کے بارے میں۔ اچھا جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ سفیان بن حرب جب واپس لوٹ کر آیا تو لوگوں نے سفیان بن حرب سے پوچھا، یہ ابھی تک مسلمان نہیں، میرے نبی کا دشمن ہے، غزوہ بدر میں میرے نبی کے خلاف آیا، احد میں بھی میرے نبی کے خلاف آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو یہ مخالفت کرنے میں بھی سب سے آگے تھا۔ تو کسی نے سفیان بن حرب سے پوچھا سفیان جھوٹ بول دیتے؟ وہاں کون بتانے والا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سنیے ذرا ایمان والو، ذرا دل کے کانوں سے ایک کافر، اس وقت کے کافر کی بات سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میری قوم والے سمجھتے کہ ہماری قوم کا سردار جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسے سردار بننے کا لائق نہیں ہوا کرتا۔ ہاں اس وقت کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، آج مسلمان بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، اور فخر بھی ہے جھوٹوں کے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے لوگوں میں شامل فرمائے۔